بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر نے تیز سے لہجے میں کہا اور پھر واپس مڑ کر دروازے کے باہر نکل گیا۔ یہ کمرہ برآمدے میں کھلتا تھا اور اس کے آگے ایک بہت بڑا لان اور پھر 4 دیواری اور پھاٹک تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ آدمی پڑا تھا جسے اچانک صفدر نے جا کر گرایا تھا۔ صفدر جب واپس اس کمرے میں پہنچا تو وہ آدمی ابھی تک فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ صفدر نے اپنا بیلٹ کھول کر اس کے ہاتھ عقب پر باندھے، پھر اس کی جیب سے رومال کھینچ کر اس نے رومال اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اب وہ فوراً نہ حرکت کر سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ ابھی صفدر اس کی طرف سے فارغ ہوا ہی تھا کہ گیٹ کے باہر کار رکی۔ کار کی بریکیں لگنے کی آواز سنائی دی اور صفدر تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے دور برآمدے میں یکے بعد دیگرے بزر بجنے کی آواز سنائی دی۔ گو پھاٹک میں چھوٹی کھڑکی موجود تھی، لیکن صفدر جانتا تھا کہ آنے والا کوئی باس ہے، اس لیے چھوٹی کھڑکی سے باہر جانے کا مطلب اسے ہوشیار کرنا تھا۔ اس لیے صفدر نے چھوٹی کھڑکی کھولنے کے بجائے مین گیٹ کھولا اور پھر اس کے ایک پٹ کے پیچھے خود بھی ہو گیا۔ اسے خطرہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تھا کہ کہیں بزر کی آواز سن کر وہ برآمدے میں نہ آ جائیں، لیکن برآمدہ خالی پڑا تھا۔ دوسرے لمحے سفید رنگ کی ایک کار تیزی سے کھلے پھاٹک میں سے ہو کر برآمدے کے سامنے موجود پورچ کی طرف تیزی سے بڑھتی گئی اور صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے پھاٹک کو دوبارہ بند کیا۔ پھر جب تک کار جا کر پورچ میں رکتی، صفدر جھکے جھکے انداز میں اس کے عقب کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جھکے جھکے انداز میں اس لیے دوڑ رہا تھا تاکہ وہ باس کار کے عقبی آئینے میں اس کی شکل نہ دیکھ لے، لیکن شاید اس بات کے تصور میں بھی یہ نہ تھا کہ یہاں صورتحال بدل چکی ہے۔ اس لیے جب تک صفدر کار کے قریب پہنچا، کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود آدمی دروازہ کھول کر نیچے اترا، پھر دروازہ بند کر کے وہ برآمدے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلخت صفدر نے چیخ کر کہا، خبردار ہاتھ اٹھا دو۔ صفدر کی آواز گونجدار تھی اور عقب سے صفدر کی آواز سن کر وہ آدمی بجلی کی سی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ یکلخت صفدر نے کسی چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور اس آدمی کو ساتھ لیتا ہوا وہ برآمدے کی سیڑھیوں میں جا گرا۔ اس آدمی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اس طرح اچانک سیڑھیوں پر پش کے بل گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو زوردار ضرب آئی۔ صفدر چونکہ پہلے ہی سنبھلا ہوا تھا، اس لیے نیچے گرتے ہی اس نے کلا بازی کھائی۔ دوسرے لمحے وہ برآمدے میں کھڑا تھا جبکہ وہ آدمی سیڑھیوں پر ہی بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ مشین گن چھلانگ لگانے کی وجہ سے صفدر پہلے ہی ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا، اس لیے کلا بازی کھا کر سیدھے ہوتے ہوئے صفدر نے ایک بار پھر جمپ لگایا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس نے سب سے پہلے کار کے آڑ لے کر مشین گن اٹھائی۔ کار کی آڑ میں اس نے جان بوجھ کر لے لی تھی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ وہ آدمی کہیں عقب سے اس پر فائر نہ کر دے، لیکن جب مشین گن اٹھا کر وہ مڑا تو اس نے اس باز کو سیڑھیوں کے نیچے ساکت پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسے ہو چکا تھا۔ صفدر نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور جھک کر پہلے اس باز کی نبض چیک کی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ طویل عرصے تک ہوش میں نہیں آ سکتا تو اس نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ تنویر اور والٹر کو چھوڑ کر آیا تھا۔ بلیک زیرو بڑی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں آپریشن روم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے اس طرح ٹہلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ پوری سیکرٹ سروس ماں ٹائیگر کے غائب ہو چکی تھی۔ بلیک زیرو خود جا کر نیلم کالونی والی کوٹھی چیک کر آیا تھا، لیکن وہ کوٹھی بالکل ہی خالی تھی۔ اس نے اس کے تہہ خانے بھی چیک کیے، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا، حتیٰ کہ وہاں سامان نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ واپس دانش منزل آیا تو جہاں ٹیلی فون ریکارڈ سے اسے معلوم ہوا کہ ہسپتال سے ڈاکٹر صدیقی نے پیغام ریکارڈ کرایا ہے کہ عمران صاحب اپنے کمرے سے پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ یہ اس کے لیے ایک اور ذہنی دھچکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی کو فون کیا تو ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتانی شروع کی کہ ہسپتال کے عقبی حصے کا بند دروازہ کھلا ہوا ہے اور عمران غائب ہے۔ کیونکہ اسے طویل نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا اس لیے سب اس کی طرف سے مطمئن تھے۔ اب بھی اسے ہسپتال کے ارد گرد کافی چیک کیا گیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ ظاہر ہے بلیک زیرو کیا کہتا، اس نے صرف ڈاکٹر صدیقی کو اس کی اور اس کے عملے کی غفلت پر جھاڑ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیکرٹ سروس کی طرح بلیک تھنڈر کے ایجنٹ کسی پراسرار طریقے سے عمران کو بھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو اس سے پہلے آج تک پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری سیکرٹ سروس اور عمران سب اس طرح غائب ہو گئے ہیں کہ ایک لحاظ سے اس کا ذہن معوف سا ہو کر رہ گیا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ اسی ادھیڑ بن اور اضطراب کے عالم میں وہ آپریشن روم میں ہی ٹہل رہا تھا۔ کسی بھی امکانی خطرے سے بچنے کے لیے اس نے دانش منزل کا مکمل حفاظتی نظام عان کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس سے مسئلہ تو حل نہ ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی اچانک بج اٹھی اور بلیک زیرو یکلخت چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیرت سے اس طرح فون کو دیکھنے لگا جیسے اسے گھنٹی بجنے پر حیرت ہو رہی ہو، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے تو اسے فون کرنے والے سب غائب ہو چکے تھے۔ پھر فون کس نے کیا ہوگا، لیکن دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو باوجود کوشش کے اس بار اپنے لہجے کو اسپارٹ نہ بنا سکا۔ اس کے لہجے میں اضطراب نمایاں تھا۔ جولیا بول رہی ہوں باس۔
دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے جولیا کی آواز کسی دوسری دنیا سے آ رہی ہو۔ اس نے فوری طور پر اپنے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی، ورنہ جولیا کی آواز سنتے ہی اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ اس سے چیخ چیخ کر پوچھے کہ وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ یس، کافی جد و جہد کے بعد بڑی مشکل سے بلیک زیرو کے منہ سے بس یہی لفظ نکلا تھا، اور جواب میں جب جولیا نے تفصیل بتانی شروع کی تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، لیکن اس نے جولیا کی رپورٹ میں کوئی مداخلت نہ کی۔ البتہ جولیا کی رپورٹ سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عمران رانا ہاؤس میں ہے، اور رانا ہاؤس کی نگرانی بلیک تھنڈر کے 2 آدمی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی 0SS مشین بھی ہے۔ یہ تفصیل والٹر پر تشدد سے معلوم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان تینوں بے ہوش افراد کو فوراً دانش منزل پہنچا دو، اور تم سب میری طرف سے آئندہ حکم تک متبادل رہائش گاہوں کی بجائے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرو گے، بلیک زیرو نے اسپارٹ لہجے میں کہا، اور پیڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا، اور جولیا کی رپورٹ سن کر اسے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا تھا کہ سیکرٹ سروس نے ایک لحاظ سے بلیک تھنڈر کے مقامی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر کے مقامی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اب تک وہ ان کے باس سے مزید معلومات حاصل نہ کر لیتا، اس وقت تک اسے اطمینان نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ان سب کو ہوٹلوں میں رہنے کا حکم دیا۔ اب وہ رانا ہاؤس بات کرنا چاہتا تھا تاکہ عمران کے متعلق بھی معلوم کر سکے اور نگرانی کرنے والے دونوں آدمیوں کو بھی کور کرنے کا حکم دے۔ ویسے اسے اب اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اگر عمران رانا ہاؤس پہنچ چکا ہے تو اس نے اس کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے تیزی سے رانا ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی، لیکن جب دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز نہ سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ایک بار پھر پیڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا، لیکن اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا۔ اس کے ہونٹ ایک بار پھر بھینچ گئے۔ یہ ایک اور نئی بات تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا جائے۔ بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچا، اور ٹرانسمیٹر کی طرف مڑ کر اس نے رانا ہاؤس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ فریکوینسی پوری طرح ایڈجسٹ ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر کی ناف سے ہاتھ ہٹا کر دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، عمران بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی جب بلیک زیرو ایک بار پھر پوری طرح چونک پڑا۔ عمران صاحب، آپ رانا ہاؤس سے بول رہے ہیں؟ ابھی میں نے وہاں فون کیا تو گھنٹی ہی نہ جا رہی تھی۔ بلیک زیرو نے اس بار اصل لہجے میں کہا، صاحب نہیں صاحبہ کہو، ایک تو تم مردوں کو کیا عذاب ہے کہ دوسروں کو بھی مرد بنا ڈالتے ہو، ہوئے جو ظالم اور وحشی صنف۔ عمران کی اٹھلاتی ہوئی آواز سنا کر بلیک زیرو کے بے احتیاط ہونٹ بھینچ گئے۔ اچھا عمران صاحبہ، آپ ہسپتال سے رانا ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ او سوری، پہنچ گئیں، جبکہ آپ کو ڈاکٹر صدیقی نے طویل نیند کی دوا کا بھاری ڈوز دیا تھا۔ بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہمیں مردانہ لباس پہنا دیا گیا تھا اور ہمیں اس لباس میں بڑی شرم آ رہی تھی، اس لیے ہم لباس بدلنے رانا ہاؤس گئے، مگر وہاں یہ تمہاری صنف کے دیو ہمیں زنانہ لباس ہی نہیں پہننے دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کچا چبا جائیں گے، اور ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے ان دونوں سے۔ تم پلیز ہماری سفارش کر دو۔ دوسری طرف سے عمران کی وہی ناز بھری اٹھلاتی ہوئی آواز سنائی دی، جوزف موجود ہے؟ ریسیور دیں۔ بلیک زیرو نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، یس جوزف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی، جوزف رانا ہاؤس کے باہر دشمن کے 2 ایجنٹ نگرانی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی مشین ہے جس سے وہ فوری طور پر عمارت کے اندر موجود افراد کو بے حس کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب کی ذہنی حالت درست نہیں، اس لیے تم ایسا کرو کہ جوانوں کو ساتھ لے کر انہیں کسی طرح گھیر لو، یہ دونوں غیر ملکی ہوں گے اور انہیں مار گرانے کے بعد مجھے فون کرو، پھر میں تمہیں مزید ہدایات دوں گا۔ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ جوزف نے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے ڈھیلے ہاتھ سے ریسیور رکھ دیا۔ عمران کی ذہنی تبدیلی اس کے لیے واقعی سوہانے روح بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتا دیا تھا کہ عمران کی ذہنی حالت اب کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اگر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو اس کا ذہن ہمیشہ کے لیے معاف ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھا اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے میز کے کنارے پر لگے ہوئے 2 بٹن دبائے تو سامنے دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر گیٹ کا بیرونی منظر نظر آنے لگا۔ وہاں ایک کار موجود تھی جس کے ساتھ صفدر متبادل میک اپ میں کھڑا تھا۔ کار کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر بھی متبادل میک اپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اسکرین آف کی اور پھر اس نے دراز کھول کر اس کے اندر لگے ہوئے بٹنوں کے بڑے پینل کے کئی بٹن آف کر دیے۔ یہ دانش منزل کے مکمل حفاظتی نظام کا مرکزی پینل تھا۔ حفاظتی نظام کے آف ہوتے ہی پھاٹک کھل سکتا تھا، اس لیے اس نے حفاظتی نظام آف کیا اور پھر دراز بند کر کے اس نے پھاٹک کھولنے والا بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی اسکرین روشن ہونے والے بٹن دوبارہ آن کر دیے۔ اسکرین پر اسے پھاٹک کھلتا نظر آیا اور کار اندر آتی دکھائی دی۔ کار مخصوص جگہ پر آ کر رک گئی، پھر اس سے صفدر اور تنویر باہر نکلے اور انہوں نے کار کے بھی دروازے کھولے جو اندر سے 2 بے ہوش افراد کو گھسیٹ کر انہوں نے کاندھوں پر لادا اور اس طرف کو چلنے لگے جدھر مخصوص کمرے تھے۔
کتنے افراد کو لے آئے ہو اور یہ کار کس کی ہے؟ بلیک زیرو نے ایک مائک کا بٹن دبا کر مخصوص لہجے میں پوچھا۔ 3 افراد ہیں باس، ان میں سے میرے کاندھے پر لدا ہوا والٹر ہے اور تنویر کے کاندھے پر لدا ہوا والٹر کا باس، اور تیسرا جو ابھی تک کار میں ہے وہ عام کارکن ہے۔ کار اس باس کی ہے۔ صفدر کی آواز دیوار میں لگے ہوئے اسپیکر سے نکل کر کمرے میں گونجی۔ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں ڈال کر لاک لگا دو، اس کے بعد تم سب نے مختلف ہوٹلوں میں رہنا ہے۔ واز ٹرانسمیٹر پر میں تم سب سے رابطہ رکھوں گا۔ کار کو فوراً کسی جگہ چھوڑ دو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، صفدر نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں افراد کو مختلف کمروں میں پہنچا کر کار لے کر دانش منزل سے واپس چلے گئے تو بلیک زیرو نے ایک بار پھر پھاٹک بند کرنے والے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھاٹک بند کر کے وہ بھی سوچ رہا تھا کہ ان آنے والوں سے پوچھ گچھ کرے یا پہلے جوزف یا عمران کی طرف سے کال کا انتظار کرے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں طاہر صاحب، میں نے اور جوانا نے ان دونوں آدمیوں کا جو رانا ہاؤس کی نگرانی کر رہے تھے خاتمہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک کیمرہ نما مشین ملی ہے جسے دیکھ کر باس آپ بے حد حیران ہوئے، اور پھر باس اس مشین کو لے کر فوراً ہی آپ کے پاس روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ اس مشین کا لیبارٹری میں تجزیہ کرنے کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اس نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے بارکی کو بھگا دیا۔ باس بالکل ٹھیک ہے۔ بارکی کو بھگا دیا؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو جوزف کا آخری فقرہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ طاہر صاحب، باس کے دماغ پر ویران جنگلوں میں گھومنے والی بدروح بارکی نے قبضہ کر لیا تھا۔ بارکی کی چونکہ ایک عورت کی روح ہوتی ہے جس پر بچہ جنتے وقت آکوشا دیوتا کا سایہ پڑ جائے۔ میں نے کمپالا کے عظیم وش ڈاکٹر کو اس بارکی کو بھگاتے ہوئے خود دیکھا تھا، کیونکہ کمپالا کا عظیم وش ڈاکٹر مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس نے ایک بار نہیں کئی بار اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا۔ اس لیے عمران کے قبائل مجھے بھی افریقہ کا عظیم وش ڈاکٹر کہتے تھے۔ پھر میں جنگلوں کا شہزادہ بھی ہوں، اس لیے جنگلوں کے سب راز بھی جانتا ہوں۔ چنانچہ جب باس ہسپتال سے فرار ہو کر رانا ہاؤس پہنچے تو میں سمجھ گیا کہ رہنمائی کرنے والا چومو آکا دیوتا نے باس کی رہنمائی کی ہے، مگر جوانا احمق آدمی ہے، وہ جنگلوں کے راز نہیں جانتا۔ اس نے میرے عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بے بس کر دیا، اور پھر میں رانا ہاؤس کے خفیہ راستے سے نکل کر شمالی پارک کے جوہر والے حصے سے سوکھے گھاس کا ڈھیر اور جونکوں کا تھیلا لے آیا۔ میں نے گھاس باس کے بستر کے چاروں طرف بچھا دی اور جونکوں کے سر کاٹ کر ایک طرف پھینک دیے، کیونکہ جونکوں کے سروں میں شیطانوں کے گھر ہوتے ہیں، اور جونکوں کے جسم گھاس میں ڈال دیے اور شراب کی 4 بوتلیں ڈال کر میں نے گھاس کو آگ لگا دی، اور اس میں سے نکلنے والے دھوئیں نے باس کے ذہن پر قبضہ کرنے والی بارکی کو گھیر لیا۔ اسے خوب پٹہنیاں دیں اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن بارکی بہت بڑی شیطانی روح ہوتی ہے اور آسانی سے فرار نہیں ہوتی۔ اس لیے جب دھواں ختم ہوا تو آخری جھٹکے دینے کے لیے میں نے راکھ باس کے نتھنوں میں ڈال کر پھونکیں مار دی، اور زوردار چھینکوں نے آخر کار بارکی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر باس ٹھیک ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جسم پر پہنا ہوا زنانہ لباس اتار دیا۔ پھر جوانا کے کہنے پر باس نے اسے الٹی سیدھی پٹی پڑھانی شروع کر دی۔ یہ کوئی سائنسی بات تھی، لیکن آخر کار باس اور جوزف دونوں نے تسلیم کر لیا کہ کمپالا کا وش ڈاکٹر عظیم بھی ہے اور سچا بھی۔ اب باس شرارت کے طور پر بارکی والے لہجے میں آپ سے بات کر رہے تھے، اس لیے باس کے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ بے فکر رہیں، بارکی بھاگ چکی ہے۔ جوزف بغیر کسی وقفے کے مسلسل بولے جا رہا تھا، اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بچہ ہو جسے کوئی پر اسرار سی کہانی سنائی جا رہی ہو۔ جوزف، جوانا کہاں ہے؟ بلیک زیرو نے اس کے خاموش ہوتے ہی پوچھا۔ اسے باس نے کسی کام سے بھیجا ہے؟ کیوں؟ جوزف نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اچھا، شکریہ، بلیک زیرو نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس لمحے کمرہ میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور بلیک زیرو بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کیے تو دیوار کی اسکرین پر ایک جھماکے سے روشن ہو گئی، اور اب گیٹ سے باہر عمران کھڑا نظر آ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے بٹن آف کیا اور پھر پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا، اور پھر بے احتیاط اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ جوزف کی اس پر اسرار کہانی سے صحیح معنوں میں سے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ خیریت ہے؟ اچانک عمران کی نسوانی آواز سنائی دی۔ جہاں بارکی آ جائے وہاں خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ عمران صاحبہ، بلیک زیرو کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ او، تو جوزف نے پہلے ہی اپنا کارنامہ پہنچا دیا ہے۔ مجھے اس کے پیٹ پر سیمنٹ کا پلستر کرانا پڑے گا، ورنہ اس کا پیٹ اسی طرح کچا رہا تو نہ جانے جنگل کے کتنے راز باہر نکل جائیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے احتیاط اچھل پڑا۔ وہ اب حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس بار عمران اپنے اصلی اور صحیح لہجے میں بولا تھا۔ تو کیا جوزف ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی بارکی؟ بلیک زیرو نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کہ عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔
ہاں، جب زندہ لفٹ نہ کرائیں تو پھر روحوں نے ہی قبضہ کرنا تھا۔ اب اس بدرو بیچاری کو کیا پتا تھا کہ جہاں شہر میں بھی اس کا دشمن موجود ہے، اس لیے مجبوراً اسے بھاگنا پڑا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور بلیک زیرو کا کھلا ہوا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ نہیں عمران صاحبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر صدیقی سے میری بات ہو چکی ہے، ذہن کے ماہر ترین ڈاکٹروں نے آپ کو لاعلاج قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کے ذہن کو چھیڑا گیا تو آپ کا ذہن ہمیشہ کے لیے ہی معاف ہو سکتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوزف نے آپ کو ٹھیک کر دیا؟ وہ تو کسی گھاس اور شیطانی سیروں والی جونکوں کی کہانی سنا رہا تھا۔ بلیک زیرو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، بلیک زیرو، جو کچھ جوزف نے تمہیں بتایا وہ 100% درست ہے۔ گو میں نے اپنے طور پر اس کے اس پر اسرار عمل کا سائنسی تجزیہ کر کے اپنے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سائنس میں اس قدر آگے بڑھ جانے کے باوجود انسان ابھی تک کائنات کے پر اسرار دھندلکوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اب بھی قدرت کا نادیدہ ہاتھ کبھی کبھی ایسا تماشا دکھا دیتا ہے کہ انسان کو، جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر حرف آہر سمجھنے لگ گیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ قدرت کے پر اسرار کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ جوزف کا یہ حیرت انگیز عمل واقعی اس قدر انوکھا اور ناقابل یقین ہے کہ اگر میں ہوش میں ہوتا تو یقیناً اسے ایسا نہ کرنے دیتا۔ لیکن اس عمل کا نتیجہ میں نے بھی دیکھا ہے اور تم بھی دیکھ رہے ہو، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سچ ہے عمران صاحب تو پھر واقعی انسان ابھی قدرت کے رازوں کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوا۔ اب تو مجھے واقعی یقین آنے لگ گیا ہے کہ آپ کے ذہن پر کسی بدرو بارکی نے ہی قبضہ کر لیا تھا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑا۔ بارکی بیچاری تو دوبارہ ویران جنگلوں میں گھومتی پھر رہی ہوگی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ رانا ہاؤس کی نگرانی 2 غیر ملکی کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ حیرت انگیز مشین ہے؟ عمران نے میز پر رکھے ہوئے کیمرہ نما مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ارے واقعی؟ آپ کو تو اب تک ہونے والے واقعات کا علم ہی نہیں۔ بارکی کو اگر جوزف نے فرار ہونے پر مجبور کیا ہے تو بارکی کو آپ تک پہنچانے والوں کا خاتمہ سیکرٹ سروس نے کر دیا ہے، اور ان کے رنگ لیڈر اس وقت گیسٹ رومز میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا بلیک تھنڈر کے ایجنٹوں کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور جو اب تک بلیک زیرو نے اس پر حملے سے لے کر تنویر کے متبادل فلیٹ کا فون ریکارڈ سننے اور پھر ٹائیگر کی دی ہوئی رپورٹ سے لے کر ٹائیگر سمیت پوری سیکرٹ سروس کے اچانک غائب ہو جانے اور پھر جولیا کے فون، اس کی بتائی ہوئی پوری تفصیل سمیت صفدر اور تنویر کے 3 افراد کو گیسٹ روم میں پہنچا کر جانے کی پوری کہانی لفظ با لفظ سنا دی۔ اور اس بار عمران یہ ساری کہانی واقعی اس طرح سن رہا تھا جسے کوئی بچہ کوئی دلچسپ اور حیرت انگیز طلسماتی کہانی سنتا ہے۔ اور پھر تو بارکی کا مجھ پر قبضہ مبارک ثابت ہوا کہ تمہاری سیکرٹ سروس نے واقعی کارنامہ انجام دے ڈالا، عمران نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، یہ سارا کیس دراصل سیکرٹ سروس نے ہی مکمل کیا ہے، آپ تو آغاز سے ہی بارکی کے قبضے میں چلے گئے تھے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ والٹر کا باس کس کمرے میں ہے؟ وہ یقیناً بلیک تھنڈر کا اہم ایجنٹ ہوگا، عمران نے بے احتیاط کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ 2 نمبر میں ہے، 1 نمبر میں والٹر ہے، 3 نمبر میں بقول صفدر ان کا عام ایجنٹ، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا، پھر آپریشن روم سے نکل کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا 2 نمبر گیسٹ روم کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات نمایاں تھے۔ سیکرٹ سروس کے میٹنگ روم میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے، وہ سب اصل چہروں میں تھے۔ چیف نے انہیں ٹرانسمیٹر کال کے ذریعے بتا دیا تھا کہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ اپنا متبادل میک اپ ختم کر کے واپس اپنی رہائش گاہوں میں جا سکتے ہیں۔ لیکن رہائش گاہوں پر واپس جانے سے پہلے اس نے انہیں دانش منزل کے میٹنگ روم میں آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس وقت وہ سب میٹنگ روم میں اکٹھے تھے۔ ان سب کے درمیان موزے گفتگو عمران تھا، اور وہ سب اپنے اپنے طور پر اس کے ذہنی طور پر عورت بن جانے پر تبصرے میں مصروف تھے۔ میں کبھی نہیں مان سکتی کہ عمران کا ذہن پلٹ گیا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر ہے، وہ لازماً اداکاری کر رہا ہے، جولیا نے حتمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جولیا، وہ واقعی بہت بڑا اداکار ہے، لیکن کم از کم چیف کے ساتھ اس کی اداکاری نہیں چل سکتی۔ اب جبکہ چیف خود کہہ رہا ہے کہ اس کا ذہن پلٹ گیا ہے اور صفدر اور کیپٹن شکیل اسے اس حالت میں دیکھ بھی چکے ہیں، تو پھر یہ اداکاری نہیں، وہ واقعی عورت بن چکا ہے۔ اب تو اس کی اماں بھی کو اس کی شادی کرنے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ عمران کے ذہنی طور پر عورت بن جانے پر اسے دلی طور پر بے پناہ مسرت ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ وہی تنویر تھا جو اس سے پہلے صفدر سے یہ سن کر عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے لیے دلی طور پر رنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دیوار میں نصب ٹرانسمیٹر مائک سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی، اور جولیا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، میں نے آپ کو یہاں اس لیے کال کیا ہے کہ اس عجیب و غریب کیس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ اوور۔
مائک سے X2 کی محسوس آواز گونج اٹھی اور جولیا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، میں نے آپ کو یہاں اس لیے کال کیا ہے کہ اس عجیب و غریب کیس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ اوور۔ مائک سے X2 کی محسوس آواز گونج اٹھی۔ یس باس، اوور، جولیا نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیس دراصل عمران کو ناکارہ کرنے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنے کی ایک عجیب انداز کی کوشش پر مشتمل تھا، اور یہ مشن بلیک تھنڈر نے ترتیب دیا تھا، وہی بلیک تھنڈر جس کا ایجنٹ ٹرومین پہلے ہمارے خلاف کام کر چکا ہے۔ اس بار بلیک تھنڈر نے اپنی پوری توجہ عمران پر مرکوز کر دی۔ عمران کی شہرت کچھ اس انداز سے مجرم تنظیموں میں پھیل چکی ہے کہ وہ سب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ عمران کا خاتمہ ناممکن ہے، اور شاید بلیک تھنڈر بھی سابقہ تجربات کی بنیاد پر اسی نتیجے پر پہنچی، چنانچہ اس نے اس بار عمران کو قتل کرنے کے بجائے ذہنی طور پر ناکارہ کر دینے کی انتہائی گہری پلاننگ کی ہے۔ پہلے انہوں نے یہاں کی ایک مقامی عورت رابل کی ایک دریافت سے فائدہ اٹھا کر عمران کو اس رابل کا ذہنی غلام بنانا چاہا، لیکن اس میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے عمران کے ذہنی خلیات تبدیل کر کے اسے ذہنی طور پر عورت بنا دینے کی پلاننگ کی، اور وہ اپنی اس پلاننگ میں کامیاب بھی رہے۔ عمران ذہنی طور پر اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگ گیا، لیکن اس کا باورچی سلیمان کی والدہ کو بلا لایا۔ عمران کی والدہ، جو کہ ایک ضعیف الاعتقاد خاتون ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ عمران پر کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے، چنانچہ اس پری کو بھگانے کے لیے انہوں نے عمران کے سر پر جوتیوں کی بارش کر دی، اور عمران حیرت انگیز طور پر درست ہو گیا۔ لیکن بلیک تھنڈر کو اس کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے عمران کے سر پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ پہلے والی حالت میں کر دیا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ عمران کے ذریعے وہ سیکرٹ سروس کے ارکان تک پہنچ کر سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بلیک تھنڈر سائنسی طور پر انتہائی جدید ترین ایجادات کی مالک ہے۔ انہوں نے پہلے رابل کے ہپناٹائز ذہن سے کام لیتے ہوئے صفدر اور اس کے ساتھیوں کو مار کر لیا، اور عمران کا زنانہ لباس میں ایک فوٹو صفدر کو دے کر انہوں نے پوری سیکرٹ سروس کی نشاندہی کا پروگرام بنایا۔ لیکن اس فوٹو کو جب لیبارٹری میں چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی مدد سے صفدر اور صفدر کے ذریعے دوسرے ارکان کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فوری طور پر آپ سب کو متبادل میک اپ اور متبادل رہائش گاہوں پر بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ سب تک پہنچ گئے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اور ایجاد TSS استعمال کی، پھر اسی طرح کی ایک اور ایجاد 0SS کے ذریعے انہوں نے آپ سب کو ناکارہ بنا کر اپنے ایک ہیڈ کوارٹر میں اکٹھا کر لیا۔ مجھے آپ سب کی پوزیشن کا علم تھا، اور میں نے آپ لوگوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنا دیا تھا، لیکن میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور مجھے بے حد مسرت ہے کہ آپ لوگوں نے واقعی اپنی صلاحیتوں سے کام لیا اور پوری سچویشن کو بدل ڈالا۔ اس طرح بلیک تھنڈر کے سب ایجنٹ مارے گئے اور ان کے 3 آدمی دانش منزل پہنچا دیے گئے۔ رنا ہاؤس کی نگرانی کرنے والے بھی میری نظروں میں تھے۔ ان کے پاس 0SS مشین بھی موجود تھی، جس سے وہ طویل فاصلے سے کسی بھی وسیع و عریض ٹارگٹ میں موجود تمام افراد کو بیک وقت بے حس کر سکتے تھے۔ بہرحال میرے حکم سے جوزف اور جوانا نے ان دونوں کو ختم کیا اور مشین ان سے حاصل کر کے دانش منزل پہنچا دی۔ صفدر اور تنویر جن افراد کو دانش منزل چھوڑ گئے تھے، ان میں سے ایک تو واقعی عام کارکن تھا، جبکہ دوسرا والٹر تھا، اور تیسرا بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ ہومر تھا۔ ہومر نے بڑی ذہانت سے شامی روڈ والی کوٹھی میں اپنے ایک آدمی کو ہلاک کر کے اس پر ایک بالکل جدید ساخت کا میک اپ کر دیا تھا۔ اسے وہ ڈاشم میک اپ کہتے ہیں۔ یہ ایسا میک اپ ہے جسے کسی طرح بھی چیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن دانش منزل پہنچنے کے بعد اسے چیک کر لیا گیا، بلکہ اسے واش بھی کر لیا گیا۔ ادھر بلیک تھنڈر نے عمران کی مسلسل نگرانی کے لیے بھی ایک حیرت انگیز ایجاد اس پر استعمال کیا، اسے وہ زولوآن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک محسوس مرکب ہے جو انسانی جسم کے اندر جذب ہو کر کھال کے مساموں کے اندر موجود رہتا ہے۔ یہ زولوآن سسٹم عمران کے چہرے پر لگایا گیا۔ اس طرح عمران ہسپتال میں ہونے کے باوجود ان کی نظروں میں تھا، چنانچہ میں نے عمران کو ان کی نگرانی سے نکالنے کے لیے اسے رانا ہاؤس منتقل کر دیا اور اس کے چہرے پر ایک مخصوص میٹیریل لگا کر زولوآن سسٹم کو بھی ناکارہ کر دیا۔ رانا ہاؤس میں جوزف اور جوانا کی موجودگی سے وہ اب عمران پر حملہ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہومر سے جب مخصوص انداز میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے نہ صرف پوری پلاننگ بتا دی، بلکہ اس نے بلیک تھنڈر کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی چند اشارے دیے ہیں، لیکن وہ بھی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہ جانتا تھا۔ چنانچہ ہومر، والٹر اور اس کے تیسرے ساتھی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح بلیک تھنڈر کا یہ خوفناک مشن مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بھی متبادل میک اپ ختم کرنے اور اپنی اصل رہائش گاہوں پر واپس آ جانے کے احکامات دے دیے۔ اوور۔ ایکسٹرا نے مشن کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور سیکرٹ سروس کے تمام ممبر حیرت بھرے انداز میں اس عجیب و غریب مشن کی تفصیلات سنتے رہے۔ کوئی سوال؟ اوور۔ ایکسٹرا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، بوس، کیا واقعی عمران ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے؟ اوور۔ جولیا نے اضطراب آمیز لہجے میں فوراً ہی سوال کر دیا۔ ہاں، نہ صرف عورت بن گیا تھا، بلکہ اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی پہلے کی طرح نہ رہی تھیں، اور ماہر ترین ڈاکٹروں کے بورڈ نے بھی اسے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ اوور۔
ایکسٹو نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور سوائے تنویر کے باقی سب ممبران کے چہرے بے احتیاط لٹک گئے۔ پھر تو باس، بلیک تھنڈر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی، اوور۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اسے شاید اب تک یقین تھا کہ عمران اداکاری کر رہا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ایکسٹو کی طرف سے اس توثیق کے بعد یقین کر لینا پڑا کہ عمران اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے حرف تھا استعمال کیا ہے مس جولیا، اوور۔ ایکسٹو نے سخت لہجے میں کہا تو جولیا سمیت سارے ممبران کے چہرے بے احتیاط چونک پڑے۔ تو کیا سر عمران ٹھیک ہو گیا ہے، اوور؟ جولیا نے بے احتیاط چیخنے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں، ڈاکٹر نے تو اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن جوزف کا خیال تھا کہ عمران کے ذہن پر ویران جنگلوں میں پھرنے والی بدروح بارکی نے قبضہ کر لیا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کمپالا قصبے کے وچ ڈاکٹر بارکی کو بھگانے کے لیے کیا عمل کرتے تھے، اور وہ یہی عمل عمران پر کرنا چاہتا تھا چونکہ عمران رانا ہاؤس میں تھا اور اسے طویل نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس لیے جوزف نے اس پر وہ عمل کر ڈالا اور اس عمل سے عمران ذہنی طور پر تندرست ہو گیا، اوور۔ ایکسٹو نے جواب دیا۔ ایکسٹو کا یہ جواب ایسا تھا کہ سارے ممبران کے چہرے شدید ترین حیرت سے بگڑ گئے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایکسٹو بھی ایسی جاہلانہ عمل کی تائید کر سکتا ہے۔ مگر باس، جوزف کا عمل، وہ تو، اوور۔ جولی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن بوکھلاہٹ کی شدت سے وہ اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس جدید دور میں جنگلوں کے قدیم جادوگر نما وچ ڈاکٹروں کے عمل سے کوئی شخص کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن واقعی اس حیرت انگیز عمل سے عمران ٹھیک ہو چکا ہے۔ جوزف نے عمران کو ایک بستر پر بیلٹوں سے جکڑ کر بے بس کر دیا اور اس کے بستر کے گرد جمازی گھاس، جسے وہ اپنی زبان میں متوکا گھاس کہتا ہے، کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے زندہ جونکوں کی کثیر تعداد کے سر کاٹ کر ایک طرف پھینکے اور ان کے جسموں کو اس گھاس میں پھیلا کر گھاس پر شراب انڈیلی اور اسے آگ لگا دی۔ اس گھاس سے بے پناہ متعفن دھواں پیدا ہوا جس نے عمران کو اپنے اندر چھپا لیا۔ جب دھواں چھٹا تو جوزف نے راکھ عمران کے دونوں نتھنوں میں ڈال کر زور سے پھونکے ماری۔ اس راکھ کے دماغ پر چڑھ جانے کی وجہ سے عمران کو مسلسل چھینکنا پڑا، اور جب اس کی چھینکیں رکی تو وہ ذہنی طور پر بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ جوزف کی بقول بارکی عمران کو چھوڑ کر دوبارہ ویران جنگلوں میں فرار ہو جانے پر مجبور ہو گئی تھی، اوور۔ ایکسٹو نے جواب دیا اور وہ سب حیرت بھرے انداز میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ یہ تو واقعی جادو ہے سر، اور اس دور میں جادو، اوور۔ اس بار صفدر بول پڑا۔ قدیم دور میں سے واقعی جادو کہا جاتا تھا، لیکن اسے اس لیے جادو کہا جاتا تھا کہ اس کی سائنسی توجہ کسی کو معلوم نہ ہوتی تھی، لیکن موجودہ دور میں جبکہ سائنس بے پناہ ترقی کر چکی ہے تو یہ جادو اب جادو نہیں رہا۔ عمران اس لیے ٹھیک ہو گیا کہ جمازی گھاس میں جینیٹک اینٹی باڈیز قدرتی طور پر کثیر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور چونکہ جونکیں بھی یہی گھاس کھاتی ہیں، اس لیے جینیٹک اینٹی باڈیز ان کے جسم میں حیوانی انداز میں کثیر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور جینیٹک اینٹی باڈیز اور دراصل پودوں سے ملنے والے ایسے خلیات کو کہا جاتا ہے جو انسانی ذہن کے خلیات کی اوریجنل سیٹ اپ میں انتہائی مددگار ہوتے ہیں۔ اس گھاس سے حاصل شدہ جینیٹک اینٹی باڈیز کے ذریعے پوری دنیا کے ذہنی ہسپتالوں میں ذہنی طور پر اپسیٹ مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا جا رہا ہے، لیکن جوزف کے اس عمل میں یہ نئی بات تھی کہ نباتاتی اور حیوانی دونوں جینیٹک اینٹی باڈیز ملنے کی وجہ سے مکس ہو کر زیادہ طاقتور ہو گئیں، اور انہوں نے دھوئیں کی شکل میں عمران کے ذہن کے اپسیٹ خلیات کو اوریجنل انداز میں سیٹ کر دیا، اور عمران جسے ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے تھے تندرست ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں کو ابھی تک حرف نباتاتی جینیٹک اینٹی باڈیز کا علم ہے۔ وہ حیوانی اینٹی باڈیز کی دریافت کرنے اور اسے نباتات کے ساتھ مکس کر کے ذہن کے اندر پہنچانے کا عمل دریافت نہیں کر سکے، ورنہ جو کام جوزف نے اس پراسرار انداز میں کیا ہے وہ ایک انجیکشن سے ہو جاتا ہے، اوور۔ ایکسٹو نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سر یہ تو ایک حیرت انگیز بات ہو گئی، اگر جوزف عمران پر اس طرح کا عمل نہ کرتا تو عمران شاید کبھی ٹھیک نہ ہو سکتا، اوور۔ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں شاید قدرت اس عمران پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہے، ورنہ جس طرح بلیک تھنڈر نے عمران کے ذہن کو بدل دیا تھا اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مشن کے اختتام کے بعد عمران کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے، اوور۔ ایکسٹو نے اسپارٹ لہجے میں کہا، ہلاک کر دیا جائے عمران کو؟ مگر کیوں باس، اوور۔ جولیا ایکسٹو کا فکرہ سن کر بے احتیاط چیخ پڑی، کیونکہ عمران کی یہ مضحکہ خیز پوزیشن پوری دنیا میں پاکیزہ کا مذاق اڑانے کا باعث بن جاتی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکیزہ کا مضحکہ کسی بھی انداز میں اڑایا جا سکے۔ مجھے عمران سے زیادہ پاکیزہ کی عزت عزیز ہے، اوور اینڈ آل۔ ایکسٹو نے انتہائی بے رحم اور سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ آہاں، پاکیزہ کی عزت؟ عمران کو گولی مار کر تو دیکھتا چیف، میں ہی اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتی۔ جولیا نے اس طرح دانت پیستے ہوئے کہا جیسے اگر ایکسٹو سامنے ہوتا تو وہ یقیناً اس کی بوٹیاں دانتوں سے نوچ ڈالتی۔ ہائی مس جولیا، ہم دونوں کے دانت ان مردوں کی طرح مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں تو نیچی نچائی بوٹیاں اللہ میاں دے دیتا ہے۔
اچانک دروازے سے عمران کی نسوانی آواز سنائی اور وہ سب بری طرح چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ تو کیا پھر بارکی آ گئی تم پر؟ جولیا نے بے احتیاط گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور جولیا کے اس بے احتیاط فکرے سے میٹنگ روم زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تو کیا تم نے اپنا نام بدل لیا ہے؟ مبارک ہو، اچھا نام ہے، بارکی فیٹر واٹر، لیکن جوزف کو نہ بتانا ورنہ بارکی کے پیچھے بیچارہ بارکا بھی مجبوراً جنگلوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ بارکنگ کرتے ہوئے، میرا مطلب ہے بھونکتے ہوئے کیوں تنویر؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور میٹنگ روم ایک بار پھر بے احتیاط کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری کہانی بارکی۔ اس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلیک تھنڈر کے چوتھے حصے کے ساتھ۔ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو بلیک تھنڈر سیریز کے پہلے 3 حصے کیسے لگے۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے چوتھے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔